آیت نمبر 34 پارہ نمبر 24 سورہ مؤمن۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لن يبعث اللہ من بعدہ رسولا كذلك يضل اللہ من هو مسرف مرتاب۔ صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی کہ جب فرعون نے اپنی پارلیمنٹ میں موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی قرارداد پیش کی اور شہید کرنے کے لیے میٹنگ ہوئی، تو وہاں ایک شخص تھا جو اپنے ایمان کو تو چھپاتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے تھے۔ ان کا نام تھا حزقیل، یہ فرعون کا کزن تھا۔ تو انہوں نے وہاں زوردار طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا کہ آپ ایسے شخص کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مزید ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو، آج تمہارے پاس حکومت ہے، اگر اللہ کی طرف سے اچانک عذاب آ گیا اور حکومت وغیرہ چھن گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، تو کون مدد کرے گا؟ اور پھر یہ بھی کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے اس طرح اپنی ہٹ درمی نہ چھوڑی تو تم پر ایسے ہی عذاب آ جائے گا جس طرح پہلی قوموں پہ عذاب آیا ہے، اور جس کی وجہ سے تم شدید پریشانی اور شدید عذاب سے جو ہے دو چار ہو جاؤ گے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بھی منصوبہ نہ بناؤ، بلکہ ان کی بات مانو، ان پہ ایمان لے آؤ۔ اچھا، بات یہاں تک پہنچی کہ رجل مومن نے سمجھاتے ہوئے ان سے کہا کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف کے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے مصر کے اندر تمہارے اندر مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی بھی دی، اور حکمرانی بھی انہوں نے بہت ہی عدل و انصاف اور بہت ہی اچھے طریقے سے چلائی۔ خاص طور پہ جو وہ 7 سالی والے سال تھے، ان کو تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا۔ اور اسی طرح تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا، لیکن اس وقت بھی تم اور تمہارے بڑے شک میں رہے، اور صحیح طریقے سے تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو بھی قبول نہ کیا، اور اسی شک اور اسی تذبذب میں آپ رہے یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو تم خوش ہو گئے جی کہ اب تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، اب یہ چلے گئے، اب ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی اور نبی کو بھیجیں گے نہیں۔ لیکن پھر بھی جو ہے نا، وہ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ یہ کذالک میں کاف جو ہے یہ لام کے معنی میں ہے، یعنی لذالک کے معنی میں ہے، اور یہ علت کے لیے ہے کہ توحید کے اندر شک کرنے کی وجہ سے، اور اسی طرح جو حد سے گزر جانے والے ہیں، اور اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں شک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ وجہ یہ کہ ان کے اندر طلب نہیں ہوتی۔ ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں جن کے اندر طلب ہو، اور طلب کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، انابت ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ لیکن جو شک والے ہیں، عناد والے ہیں، بغض والے ہیں، ہٹ درمی والے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ گویا اس نے فرعون وغیرہ سے کہہ دیا کہ تم اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہو، اس لیے تمہارے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، لیکن اگر ہدایت کی طرف نہیں آؤ گے تو پھر ہلاکت تمہارا مقدر ہے۔ فرمایا نا، وَلَقَدْ تحقیق جَاءَكُمْ آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، بالبینات واضح نشانیاں لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی معجزات بھی دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نبوت کی بہت ساری نشانیاں بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ کے واضح پیغامات لے کر آئے۔ تو فرمایا فما زلتم، پس مسلسل تم رہے، فی شک شک میں، مما اس میں جاءکم بھی، جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ہلاک، جب وہ فوت ہو گئے، قل تم نے کہا لن یبعث اللہ، ہرگز نہیں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ، من بعد، اس کے بعد، رسول، یعنی اللہ کو تو مانتے تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ فرعون بھی کہتا تھا یعنی وہ بھی اللہ کی ذات کو ماننے والا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو بھی یعنی بڑا رب کہلاتا تھا، کیوں؟ اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ سورج کے بھی پجاری تھے، بت پرستی بھی تھی ان میں بہت زیادہ۔ کذالک اسی طرح یضل اللہ، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے من اس کو، ہوا جو کہ مسرف حد سے بڑھنے والا ہے، مرتاب شک کرنے والا ہے، کہ جو شک کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو آگے پھیلانے والا ہے، اس کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی، وہ گمراہ ہی ہوتا ہے۔ مزید آگے یعنی جو گمراہ اللہ تعالیٰ جن کو کرتا ہے اور ان کو ہدایت نہیں دیتا، ان کے بارے میں مزید کہا الذین یجادلون، وہ جو کہ جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، عطاہم، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے پاس آئیں، یا یہ کہ بغیر کسی دلیل کے جو ان کو دی گئی، کہ مثلاً یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات ملیں، یا انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح پیغامات لے کر آئیں، یا اللہ کی طرف سے صحیفے اور کتابیں لے کر آئیں، فرمایا کہ جو ان میں لوگ ناحق جھگڑتے ہیں، وہ ان کے پاس کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو فرمایا ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اور فرمایا کابورا مقتن عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی غضب کی بات ہے، بڑی ناراضگی اور بغض کی بات ہے، وعند الذین، اور ان لوگوں کے ہاں آمنو، جو ایمان لائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑنا بغیر کسی دلیل کے اور ان کا انکار کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی انتہائی ناپسند ہے اور مومنوں کو بھی انتہائی ناپسند ہے۔ فرمایا نا کابورا مقتن، بہت بڑی ہے یہ مقتن، مقت کہتے ہیں ناراضگی، غصہ، غضب، اور یہ بڑی ہے، بہت بڑی ہے یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں غضب کے اعتبار سے، اور اسی طرح مومنوں کے ہاں، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، کہ ایمان والوں کو بھی یہ بات بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جائے اور ان میں ناجائز جھگڑا جائے۔ اور جو ناجائز جھگڑتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سیل کر دیتے ہیں۔ کذالک اسی طرح یطبع اللہ، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں علی کل قلب، ہر متکبر سرکش کے دل پر۔ کذالک اسی طرح یطبع اللہ، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں علی کل قلب متکبر جبار سرکش، متکبر تکبر کرنے والا، تو ہر سرکش متکبر کے دل پر، کہ جو سرکش بھی ہیں متکبر بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تکبر اور سرکشی اور غرور کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت نہیں عطا کرتے، بلکہ ان کے دلوں کو سیل کر دیتے ہیں، کوئی ایمان یا اچھی بات ان دلوں میں کے اندر داخل ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہی رہتے ہیں۔ جس طرح کہ فرعون، اس میں تکبر بھی تھا، غرور بھی تھا، سرکشی بھی تھی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو آخر تک ہدایت نہیں ملی۔ اچھا، جب وہ رجل مومن نے بڑی زوردار تقریر کی پارلیمنٹ میں، اور موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور ان کو عذاب سے ڈرایا، تو فرعون کو بڑا خطرہ محسوس ہوا کہ یار یہ لوگ تو اس کی تقریر سے متاثر ہی نہ ہو جائیں اور اس پر ایمان، اس کی بات کو مان کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے فوراً جو ہے نا لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنا جو وزیر اعظم تھا، سب سے بڑا وزیر تھا جس کا نام حامان تھا، اسے کہنے لگا یار دیکھو، میں تو اس زمین میں مصر میں اپنے سوا تو کوئی معبود سمجھتا ہی نہیں، میں ہی ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ میرے لیے ایک بہت بڑی عمارت بنائیں تاکہ میں اس عمارت پہ چڑھ کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھوں آسمان کے راستے، اور پھر وہاں میں معلومات کروں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، کس طرف ہیں، مجھے تو کوئی معلوم نہیں ہے۔ یہ لوگوں سے کہا آپ تو بالکل ان پڑھ ہو، میں دیکھو اتنا بڑا حکمران بھی ہوں، ساری میرے پاس طاقت بھی ہے، مجھے جو ہے وہ معلوم نہیں، تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو لہٰذا میرے لیے کوئی بہت بڑا محل بنائیں، بلڈنگ بنائیں، اور بڑے اونچا کوئی مینارہ بنائیں جس کے اوپر چڑھ کر میں دیکھوں، یعنی اس طرف لوگوں کی توجہ تقسیم کرنے کے لیے۔ اور اب دیکھیں کہ اسی سے اس کی بے بسی ظاہر ہے نا، کہ وہ کیا کہہ رہا ہے جی، میں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے لیے عمارت بناؤ، میں اوپر جاؤں۔ اوپر جانے کے لیے عمارت تو تعمیر کروا رہا ہے، اگر اس میں کوئی قدرت طاقت ہوتی تو ویسے اڑ کے جاتا نا۔
لیکن یہی ہے کہ بس وہ سمجھتا بھی سب کچھ تھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ کے باوجود کو قتل نہیں کر سکا، شہید نہیں کر سکا. موسیٰ علیہ السلام کا اتنا رعب تھا. اور دوسرا یہ جو کہتے ہیں نا سلطان، جو پیچھے تھا نا سلطان مبین، اس سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے یعنی ایسی دلیل کہ یعنی دلیل پیش کرنے والا خود جو ہے نا اپنی طرف سے ہی نہیں ہو رہا پیش کر رہا ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہوتی ہے خفیہ. اور فرعون سمجھتا بھی تھا کہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا. وقال فرعون نے کہا یا حامان ابنی، اے حامان بنائیے لی میرے لیے سرحن ایک بلند عمارت. سرح بلند عمارت، جس طرح آج کل بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، یعنی 150 جو ہے وہ اس منزلہ بھی عمارتیں ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں. تو اس وقت بھی کے اعتبار سے بھی کوئی ہوں گی تو ظاہر ہے وہ بہت بڑا یعنی اپنے آپ کو حکمران کہنے والا تھا. تو اس وقت بھی تعمیرات کا فن جو ہے نا وہ کافی مشہور تھا. تو کہا جی یا حامان، اے حامان میرے لیے آپ بنائیں عمارت، لعلی تاکہ میں ابلغ الاسباب پہنچ جاؤں راستوں کو. کون سے راستے؟ اسباب السماوات یعنی آسمانوں کے راستوں تک پہنچ جاؤں. فاطلع اور میں جھانکوں الی الہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معبود کی طرف، یعنی میں وہاں سے جھانک کر دیکھوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معبود کہاں ہیں. لیکن ساتھ ہی ظالم کہنے لگا وَإِنِّي اور بے شک میں لَأَظُنُّهُ میں گمان کرتا ہوں اس کو کاذبا جھوٹا. ساتھ کہنے لگا جی میرا تو یہی یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، لیکن تمہیں جو ہے وہ شک ہے تو پھر اس کا یہی ہے کہ میں بڑی عمارت بنا کے دیکھتا ہوں. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ اور اسی طرح مزین کر دیا گیا لفرعون فرعون کے لیے سوء عملہ اس کے برے اعمال کو، کہ حق کے مقابلے میں جو وہ ڈٹا ہوا تھا، حق کے مقابلے میں ڈٹائی کو اس کے لیے مزید مزین کر دیا، جس کی وجہ سے وہ حق قبول نہ کر سکا. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اور اسی طرح سیدھے راستے سے اس کو روک دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے جو توفیق تھی اس کو سلب کر لیا، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں آ گیا تھا. اور پھر وہ جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی تدبیریں بنائیں یا رجل مومن کے خلاف جو بھی تدبیریں بنائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اور نہیں تھی فرعون کی چالیں الا فی تباب مگر تباہ و برباد ہونے والی. کہ فرعون کی جو چالیں تھیں وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، خاک میں مل گئی، کچھ بھی نہ کر سکا وہ. اچھا اب جو ہے نا وہ جو ایمان لانے والا شخص تھا اس نے اب براہ راست قوم کو خطاب شروع کر دیا. ہاں، قوم کا نام لے کر سمجھ گیا کہ یہ تو زیادہ یعنی جو ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے اور موٹے دماغ کا، اس کی تو سمجھ میں آنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا. تو اب جو ہے نا قوم کی طرف متوجہ ہو کر اس نے قوم کو متوجہ کر کے اس نے خطاب شروع کیا. وقال الذی اور کہا اس شخص نے آمن جو ایمان لایا، یا قومی اے میری قوم. اصل میں قومی تھا تو یہ آخر یہ یا حذف ہو کر اس کی جگہ می، اس کے نیچے زیر کو چھوڑ دیا، یہ نشانی ہے اس بات کی. تو یا قوم اتبعونی اے میری قوم میری پیروی کرو. اتبعو پیروی کرو، نی یہ نی جو ہے نا اس کے بعد یا معذوف ہے، اصل میں اتبعونی میری پیروی کرو. اہدکم میں تمہاری رہنمائی کروں گا، سبیل الرشاد نیکی کے راستے کی طرف ہو. کہ قوم سے خطاب کر کے کہا جی میری قوم بات سنو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات سنو، میری بات مانو، میں تمہیں نیکی کی طرف لے کر جاؤں گا. اور مزید اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا یا قوم اے میری قوم انما هذه الحیات الدنیا بے شک یہ دنیا کی زندگی متاع ایک عارضی سامان ہے. متاع کہتے ہیں عارضی سامان کو جو ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے. تو اس نے کہا کہ یا قوم اے میری قوم انما هذه الحیات الدنیا بے شک یہ جو دنیا ہے متاع یہ ایک سامان ہے، عارضی سامان ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ اور بے شک آخرت ہی وہی ہے دار القرار مستقل رہنے کی جگہ. قرار مستقل، دار کا معنی گھر، قرار معنی رہنے کا. تو آخرت جو ہے نا وہ مستقل رہنے کی جگہ ہے، وہ مستقل رہنے کا گھر ہے، اور اس کے لیے کچھ کرو. اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد مت کرو.
اور پھر مزید آگے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا من عامل سیئۃً، جس شخص نے کوئی برا کام کیا، فلا یجزا، پس اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا مثلہا، مگر اسی کی مثل۔ یعنی جو آدمی گناہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کم ہو اور اس کی سزا زیادہ دے دیں، نہیں، بلکہ جتنا گناہ ہے اتنی سزا ملے گی۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے اچھا عمل کیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی نر ہو یا مادہ ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے، فَأُولَئِکَ، پس وہی، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا، رزق دیے جائیں گے اس جنت میں، بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے۔ کہ اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا نا جی کہ دیکھیں اللہ اتنا مہربان ہے کہ اگر کوئی برائی بھی کرتا ہے تو اس برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اگر کوئی مرد عورت ایمان کی حالت میں مومن ہے اور وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا صلہ اس کو اتنا زیادہ عطا کریں گے کہ اللہ اس کو جنت میں لے جائیں گے اور بغیر حساب کے وہاں بے حساب اس کو جو ہے نا وہ رزق عطا کریں گے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر جب قوم کی طرف سے بھی کچھ باتیں آگے سے جواب وغیرہ ملنا شروع ہوا کہ آپ کیا کر رہے ہو یہ وہ، تو پھر مزید قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَا لِي، مجھے کیا ہوا، أَدْعُوكُمْ، میں تمہیں بلاتا ہوں، إِلَى النَّجَاةِ، نجات کی طرف، کہ دیکھو یار میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي، اور تم مجھے بلا رہے ہو، إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف۔ انہوں نے کہا ہوگا نا آگے سے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو، فرعون کی بات مانو، یہ بڑے ہیں، اس وقت ظاہر ہے اس کی وہ سارے درباری تھے، تو اس نے قوم کو خطاب کر کے کہا کہ مجھے کیا ہوا، میں تمہیں جو ہے نا وہ نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جو ہے نا وہ بلا رہے ہو جہنم کی طرف، اور تدعوننی، تم مجھے دعوت دے رہے ہو، لأکفر باللہ، کہ میں انکار کروں اللہ کا، واشرک بہ، اور اس کے ساتھ میں شریک کروں، ما، اس کو، لیس لی بی علم، جس کا میرے پاس علم نہیں ہے، یعنی جس کے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو رجل مومن نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم مجھے اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، اللہ کے ساتھ کفر کروں، اور ساتھ ہی میں اللہ کے ساتھ شریک کروں، یعنی اس کو جس کا میرے پاس علم ہی نہیں ہے، یعنی میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں پھر مزید کہا وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، میں تمہیں بلاتا ہوں، إِلَى الْعَزِيزِ، غالب کی طرف، الغفار، بہت زیادہ بخشنے والے کی طرف، یعنی ساتھ کہا کہ میں تمہیں اس اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو غالب ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اپنے فیصلے زبردستی بھی منوا سکتا ہے، اور غفار، بہت بخشنے والا ہے۔ اگر تم نے کفر کی حالت میں جتنے مرضی گناہ کر لیے ہوں، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ غفار ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ لا جرم، لا محالہ، لازمی طور پر، انما تدعوننی الیہ، کہ بے شک تم مجھے پکارتے ہو اس کی طرف، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا، نہیں ہے اس کے لیے پکارنا دنیا میں، ولا فی الآخرہ، اور نہ ہی آخرت میں، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہمارا لوٹنا ہے اللہ کی طرف، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والے، ہم اصحاب النار، وہی جہنم والے ہیں۔ کہ آخر میں جو ہے اس نے بڑی دلسوز باتیں کی، اور یہ جو اس نے کہا نا کہ لا محالہ تم مجھے بلا رہے اس کی طرف، کہ لیس لہ دعوۃ، کہ اس کے لیے دعوت اور پکار نہیں ہے دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں، اس کے جو ہے نا وہ یعنی دو تین مطلب مفسرین نے لکھے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو وہ نہ دنیا میں پکارے جانے کے لائق ہیں اور نہ آخرت میں، ٹھیک ہے، نہ وہ دنیا میں فریاد سن سکتے ہیں، نہ ہی وہ آخرت میں کسی کی فریاد سن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا مطلب یہ ہے کہ جن کی طرف جو ہے نا وہ تم مجھے پکارتے ہو، ان کا نہ دنیا میں کوئی حق ہے اور نہ آخرت میں کہ ان کو خدا تسلیم کیا جائے اور ان کی طرف دعوت دی جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، ان کو تم نے زبردستی معبود بنایا ہوا ہے، ہاں وہ نہ دنیا میں خدائی کے یعنی دعویٰ کرنے والے ہیں خدائی کا، اور نہ آخرت میں۔
کہ ان کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ اس وقت جو دیوتا اپنے آپ اس وقت اپنا دیوتا مانتے تھے وہ سورج کو مانتے تھے، اور اسی طرح بہت ساری انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھی۔ تو اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ تم جس کی طرف مجھے بلاتے ہو نہ وہ دنیا میں خدائی کے دعوے دار ہیں اور نہ وہ آخرت میں، بلکہ وہ تو یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہوا ہے، اور باقی یہ ہے کہ تم یہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، اور وہاں جو آدمی حد سے گزرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کی ہے اس سے آگے نکلنے والا ہے، نافرمانی کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے تو میری بات مان لو، لا جرم لا مال انما تدوننی، جس کی طرف تم مجھے پکارتے ہو، انما بے شک تدوننی مجھے پکارتے ہو یا بلاتے ہو، مجھے بلاتے ہو الیہ جس کی طرف، لیس لہ نہیں ہے اس کے لیے دعوتن کوئی دعوت یا کوئی دعویٰ، فی الدنیا دنیا میں، ولا فی الآخرہ نہ آخرت میں، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور بے شک ہم سب کا لوٹ کے جانے اللہ کی طرف، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والے وہ جہنم والے ہیں۔ اچھا، یہ کافی سمجھانے کے بعد اب جو آخری بات اس نے کہی وہ یہ کہی کہ فَسَتَذْكُرُونَ پس ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یعنی اس نے کہا نا کہ آج میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں تم میری بات نہیں مانتے، لیکن جب دنیا یا آخرت میں تم پر عذاب آیا نا اس وقت تم جو ہے نا وہ یاد کرو گے کہ کاش وہ بات صحیح کہہ رہا تھا، ہم مان لیتے، اس وقت تم افسوس کرو گے، لیکن اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور باقی کہا جی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میرے ساتھ جو ہونا ہے بے شک ہو، میں اپنے رب پہ ہی بھروسہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں کس حالت میں ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا، بچائے گا۔ فَسَتَذْكُرُونَ پس ان قریب تم یاد کرو گے، ما اس کو اقول لکم جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ اور میں سپرد کرتا ہوں، حوالے کرتا ہوں، امری اپنا معاملہ الی اللہ اللہ کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ اچھا، فوقاہ اللہ، اچھا اتنی بڑی تقریر کی اس نے فرعون کی پارلیمنٹ میں، جو اپنے آپ کو کیا کہنے والا تھا جی انا ربکم الاعلی، تو اب یہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا پھر وہ رجل مومن کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ ان کی جو مکروہ اور بری چالیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ان سے بچا لیا تھا۔ وہ ہوا اس طرح کہ وہ تھا بہت بڑے عہدے پہ، بڑی وزارت تھی اس کے پاس، اور فی الفور فرعون جو ہے نا اس نے اس کو یعنی قتل کرنے کی جرت نہیں کر سکا، کہ ظاہر ہے کہ ایک پارلیمنٹ کا ایک بڑا رکن ہے، بڑی وزارت ہے، اور وہ سوچتا تھا کہ اس کے ساتھ لوگ بھی ہوں گے، یہ نہ ہو کہ اپنی پارلیمنٹ میں بغاوت کھڑی ہو جائے۔ اب جو ہے نا وہ کہنے لگا اس وقت یعنی اس کو کچھ موقع دیا، تو وہ موقع یعنی جب انہوں نے موقع ملا تو وہ بالکل سائڈ پہ ہو گئے، نکل گئے، پہاڑوں کی طرف چلے گئے، اور فرعون نے پیچھے لشکر بھی بھیجا پکڑنے کے لیے، لیکن وہ پکڑنے والے سارے جو ہے وہ ناکام لوٹے، کو کچھ مر گئے اور کچھ کو درندوں نے کھا لیا، کچھ کو فرعون نے سزا دی کہ تم نے جو ہے نا اس کو جان بوجھ کے چھوڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رجل مومن کو بچا لیا۔ اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد ہی، بہت تھوڑے عرصے بعد، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کریں، اور یہ شخص بھی پھر ساتھ ہی ہجرت کر کے آ گیا، اور پھر فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے ہوا پکڑنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا، اور وہ پانی کے اندر ہی اپنے لاؤ لشکر سمیت ڈوب گیا، غرق ہو گیا، اس کا خاتمہ ہو گیا، کچھ بھی نہ رہا۔ فوقا پس بچا لیا ہو اس کو اللہ نے، سیئات ما مکرو ان کی چالوں کی برائی سے، یعنی ان کی چالوں کی برائیوں سے بچا لیا، یعنی ان کی جو رجل مومن کو شہید کرنے کی چالیں چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نقصان سے اس کو بچا لیا۔ وحاق بآل فرعون اور گھیر لیا آل فرعون کو سوء العذاب برے عذاب نے، یعنی سخت عذاب جو تھا اس نے ان کو گھیر لیا، وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے، مر گئے، اور رجل مومن بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، اور ان کے ماننے والے سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بچ گئے، اور
اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، اور اللہ نے واضح کر دیا دنیا والوں پر کہ فیصلہ اور معاملہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ باقی دنیا میں جتنا بڑا بھی طاقتور ہو، وہ اگر کسی کو مٹانا چاہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہ مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔